آج میں آپ کے سامنے اپنے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ ایسی کوتاہی ہے، یہ ایسی غفلت ہے جس میں ہم من حیث القوم، من حیث الامت شامل ہیں، اور وہ کوتاہی اور وہ غفلت صبح کی نماز مسجد میں آ کر نہ ادا کرنا ہے۔ یہ مسئلہ صرف بریلوی بھائیوں کا نہیں، یہ غفلت دیوبندی بھائیوں کی صرف نہیں، یہ اہل حدیثوں کی بھی غفلت ہے۔ آپ جائزہ لیجئے صبح کی نماز میں کتنے لوگ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس نماز کی اہمیت کیا ہے ہم نے اس کو کبھی سمجھا ہی نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، 7:45 بجے یا 7:30 بجے ہماری عشاء کی نماز ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ کے ذمے اور کوئی فرض نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ پھر صبح جو فجر کی نماز ہے تقریباً 6:15 بجے 6:30 بجے یہ ادا کی جاتی ہے۔ اتنی طویل رات اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آپ کو چھٹی ہے، اتنی طویل چھٹی کے بعد بھی اگر ہم صبح کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے، مجھے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا، اپنے تقوی کو پرکھنا ہوگا، اپنے مؤمن ہونے کا جائزہ لینا ہوگا، اور صرف اسی پر بس نہیں۔ اب ذرا دیکھیے، صبح کی نماز آپ نے ادا کی، آپ 6:45 بجے لگا لیجیے، 6:45 بجے سے لے کر دوپہر 1 بجے تک پھر آپ کو اللہ کی طرف سے چھٹی ہے، کوئی پابندی تو نہیں ہے نا؟ یعنی فجر سے پہلے بھی لمبی چھٹی ہے، فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد ظہر تک بھی لمبی چھٹی ہے، اور اگر کوئی آدمی اس صبح کی نماز کو پھر بھی نہ پا سکے، مسجد میں پھر بھی حاصل نہ ہو سکے، اسے دیکھنا چاہیے کہیں میرے دل کے اوپر غفلت کی، گناہوں کی، معصیتوں کی، بغاوتوں کی اور اللہ کے حکم عدولی کی مہر تو نہیں لگ چکی کہ اس قدر غفلت کا شکار۔ یعنی یوں سمجھیے، رات 6:45 بجے سے لے کر اگلے دن 1 بجے تک درمیان کے اندر صرف ایک نماز ہے جس نماز میں ہم سب کی غفلت ہے۔ آپ بریلوی بھائیوں کی مساجد میں چلے جائیں، دیوبندی بھائیوں کی مساجد میں چلے جائیں، ہماری اہل حدیث کی مساجد کو دیکھ لیں، یعنی پکے نمازی، 4 وقت کے نمازی، لیکن جب صبح کی نماز کی باری آتی ہے اکثریت اس کے اندر فیل ہو جاتی ہے۔ اکثریت یہ ایسی چیز ہے جس سے آپ مجھ سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ ہماری صبح کی جو حاضری ہوتی ہے، یہی حاضری ہماری رمضان کے اندر بھی تو ہوتی ہے نا، خاص کر جو ابتدائی یعنی 1 ہفتہ ہوتا ہے، جب سحری کرنی ہوتی ہے مسجدوں میں، یعنی ماشاءاللہ رش ہوتا ہے، ایک رونق لگ جاتی ہے، یہی لوگ ہی ہیں نا، کوئی باہر سے تو نہیں آ جاتے۔ تو یہ وقت بڑا ہی بابرکت وقت ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ جو فجر کا وقت ہے
یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، اس وقت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری 3223 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، کہ اے انسانوں تمہارے پاس فرشتے ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے یہ ٹولیاں بدلتی رہتی ہیں، اور ان کا اکٹھ کس نماز میں ہوتا ہے؟ دو نمازوں میں ہوتا ہے، یجتمعون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر، ایک عصر کی نماز میں اور دوسرا فجر کی نماز میں، یہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی جو صبح کے فرشتے ہیں وہ عصر کی نماز پڑھ کے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور جو رات کے فرشتے ہیں وہ عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ صبح والے اور شام والے جو فرشتے ہیں یہ عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور رات والے اور جو صبح والے فرشتے ہوتے ہیں وہ صبح کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا ان قرآن الفجر، بے شک جو فجر کا وقت ہے، مشہودا، اس وقت میں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور فرشتے کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، جب یہ صبح کے فرشتے یا شام کے فرشتے صبح کی نماز کی ادائیگی کے بعد یا عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اللہ کو پتا ہے یہ کیا کر کے آئے ہیں، کس مسجد میں، کس ملک میں، کس صوبے میں، کس شہر میں، کس علاقے میں ان کی ڈیوٹی تھی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو ساری باتیں معلوم ہونے کے باوجود اللہ پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، میرے فرشتوں زمین سے آ رہے ہو، بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ترکناہم وہم یصلون وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اے اللہ ہم صبح کی نماز میں جب پہنچے تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم عصر کی نماز پڑھ کے تیری طرف حاضر ہونا چاہ رہے تھے تب بھی تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور جو آدمی عصر کی نماز نہیں پڑھتا اس کی کیا حاضری لگے گی؟ جو صبح کی نماز میں مسجد میں حاضر نہیں ہوا، اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں تو اس کی غیر حاضری لگ گئی نا۔ اور یہ صبح کی نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم 656 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، انہوں نے کسی کو دیکھا کہ نماز مغرب کے بعد وہ مسجد میں موجود ہے، انہوں کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی من صلی العشاء فی جماعہ، جو آدمی عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وہ ایسے ہی ہے گویا 7:30 بجے سے اس نے نماز شروع کی ہے اور تقریباً 11:15 11:30 بجے تک وہ نماز ہی پڑھتا رہا ہے۔ نصف شب، یا یوں سمجھیے گویا اس نے مغرب سے نماز شروع کی ہے اور 11:15 11:30 بجے تک وہ مسلسل نماز ہی پڑھتا رہا ہے۔ یہ فضیلت اس آدمی کی ہے جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اسے پہلی رات آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، اور رات شروع ہوتی ہے مغرب کی اذان سے شرعی طور پر۔ اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، اور جو آدمی صبح کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے یہ ایسے ہی ہے
گویا 11:30 بجے، رات کے 11:30 بجے سے لے کر صبح کے 6:30 بجے تک یہ مسلسل ہی نماز پڑھے جا رہا ہے، نماز پڑھے جا رہا ہے۔ یعنی آپ عشاء کی نماز پڑھیں، آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، فجر کی نماز پڑھیں، آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ عشاء کی نماز بھی باجماعت ادا کرنی ہے اور فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کرنی ہے۔ جب آپ نے باجماعت نماز ادا نہیں کی تو پھر آپ اس شرف سے، اس اعزاز سے محروم ہو گئے ہیں۔ اور بھی اس کے کئی فضائل ہیں۔ جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج ہماری مسجدوں میں جو حاضری نہیں ہوتی، اس کا سبب کیا ہے؟ صبح کی نماز میں اس کا ایک ہی سبب ہے، اور وہ ہے ہمارا راتوں کو بیدار رہنا۔ مجھے ان لوگوں پہ سچی بات ہے بڑی حیرانی ہوتی ہے جو رات کے 2 بجے 2:30 بجے سو رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کیسی حیرانی؟ اور بھائی ایسی حیرانی، یہ وقت وہ وقت ہے جو بابرکت وقت ہے، یہ وقت وہ وقت ہے جب اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے عرش عظیم سے پہلے آسمان پہ، جو دنیا کا آسمان ہے، اس آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں شفا چاہیے مجھ سے لے لو، دعا کرنی ہے قبول کرنے کے لیے تشریف لا چکا ہوں، کوئی چیز مانگنی ہے، کوئی سوال ہے، میری عدالت میں، میرے دربار میں وہ ضرورت رکھو، میں ضرور پوری کروں گا۔ جب یہ بابرکت وقت شروع ہوتا ہے اور ہماری وہی غفلت کا وقت شروع ہو رہا تھا اور ہم اس وقت سونے کی تیاری کر رہے ہوتے، بتائیے اور کس کو غفلت کہا جاتا ہے؟ ہمارا بنیادی سبب راتوں کو بیدار رہنا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے عشاء کی نماز 7:30 بجے ہے، آپ 8 بجے سو جائیں، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے صبح 4 بجے آپ نہ بیدار ہو سکے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ 3 بجے نہ بیدار ہو سکے، چلیے 9 بجے آپ سو جائیں، 10 بجے آپ سو جائیں۔ جتنی دیر آپ پہلے جلدی سوئیں گے، صحت کے اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی یہ چیزیں آپ کے لیے نہایت مفید ہیں۔ اور آج جس طرح میں نے عرض کیا، ہماری دعوتیں رات کو ہوتی ہے، جی کھانا ہے، جی ٹھیک ہے، جی کتنے بجے؟ جی 11 بجے۔ اور یہ جو 11 بجے کھانا کھاتے اکثریت ان لوگوں کی ہے، نہایت معذرت کے ساتھ، جو بے نماز ہے، جنہوں نے صبح کی نماز نہیں پڑھنی ہوتی، اور ہم ان کی دعوت اور ضیافت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، حقوق اللہ کا پاس کرتا ہے، حقوق العباد کی پاسداری کرتا ہے، تمہارا کھانا وہ کھائیں۔ اور ہم رات کو ان لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں جن میں سے ایک بندہ بھی صبح کی نماز کا نمازی نہیں ہے۔ جب ہم راتوں کو جاگیں گے، نتیجہ پھر یہی نکلے گا۔ موبائل نے اور انٹرنیٹ نے ہماری تباہی لگا دی ہے۔ کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورتیں، سبھی ان چیزوں پہ ہیں، اور غفلت ہماری اس قدر بڑھ چکی ہے کہ شاید ہمیں کبھی احساس ہی نہ ہوا ہو کہ اللہ نے 5 نمازیں باجماعت فرض کی ہیں، 5 نمازیں۔ اور یہ عشاء کی نماز کا وقت یا عشاء کی نماز یہ ایسی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، مستدرک حاکم 764 نمبر پر
ان کا یہ قول موجود ہے، کننا اذا فقدنا الرجل فی الفجر والعشاء اصاءنا به الظن. ہم مسجد نبوی میں یہ دیکھا کرتے، جو بندہ صبح کی نماز میں غیر حاضر ہوتا اور جو بندہ عشاء کی نماز میں غیر حاضر ہوتا، اصاءنا به الظن، اس کے بارے میں ہمارے صحابہ کرام کا یہ فیصلہ ہوتا کہ یہ گول مول سے مسلمان ہے. عشاء اور فجر میں جو پکے منافق تھے وہ بھی آ جایا کرتے، اور جو ڈنڈی مارتے وہ کیوں ڈنڈی مارتے، کیوں غیر حاضر ہوتے؟ اس لیے کہ مسجد نبوی میں دیا نہیں ہوتا تھا. ان کو یہ پتا ہوتا کہ ہم عشاء اور فجر میں اگر نہیں جائیں گے نا کسی کو نہیں پتا چلے گا. یعنی منافقین بھی فجر اور عشاء کا اہتمام کیا کرتے، اور جو منافق ڈنڈی مارنا چاہتے وہ اسی نمازوں کے اندر ڈنڈی مارتے. آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم فجر کی نماز کے مستقل تارک. اللہ مجھے معاف فرمائے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پورا سال صبح کی نماز میں موجود نہیں ہوتے، رمضان آیا صبح کی نماز کے نمازی بن گئے. مانتا ہوں مصروفیات بھی ہیں، انسان کی بیماری بھی ہے، سفر بھی ہے، دیگر معاملات ہیں، لیکن ایک انسان پورا سال ہی فجر کی نماز کا تارک ہو جائے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا پھرے، پھر بھی کہے میں سچا محب ہوں. تو اس عشق کی اور اس محبت کی تصدیق کی ضرورت ہے کہ ہم کس قدر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار ہیں. سیدنا ابو برزہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری 568 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها. آج کے جمعے کا یہ لب لباب ہے، یہ خلاصہ ہے آج کے جمعے کا. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو مکروہ سمجھتے تھے. آدمی سوئے گا تو بیدار نہیں ہو سکے گا، مغرب کے بعد سونا یہ مکروہ ہے، مغرب کے بعد سونا مکروہ ہے. عصر کے بعد اگر ہم سونا چاہیں اجازت ہے، فجر کے بعد سونا چاہیں اجازت ہے، فجر کے بعد کراہت نہیں ہے شرعی اعتبار سے. ولیدہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اشراق پڑھ کے سویا کرتے. فجر کے بعد سونا چاہیں ٹھیک ہے، عصر کے بعد سونا چاہیں وہ جو حدیث آتی ہے جی یعنی ممنوع ہے جی، اس انسان کی عقل ختم ہو جائے گی، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. مغرب کے بعد سونا اس آدمی کے لیے مکروہ ہے جو آدمی عشاء کی نماز میں نہیں اٹھ سکتا، جس طرح یہ مکروہ ہے والحدیث بعدہا، عشاء کے بعد گفتگو کرنا بھی مکروہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے، عشاء کے بعد گپے ہانکنا گفتگو کرنا یہ بھی مکروہ ہے. کیوں مکروہ ہے؟ امام ابن خزیمہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، دوسری جلد ہے صفحہ نمبر 292 ہے، کہتے ہیں لِأَنَّ ذَلِكَ يَثْبُتُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، آدمی اگر عشاء کے بعد گفتگو کرے گا تو اس سے نماز تہجد رہ جائے گی، اس سے نماز تہجد رہ جائے گی، سحری کی نماز رہ جائے گی. ہاں اگر وہ بیدار بھی ہو گیا تو پھر اس نے تہجد شروع بھی کر دی، تو فرماتے ہیں تہجد کے اندر جو چستی چاہیے، جو حاضر دماغی چاہیے،
جب اس آدمی کے پاس یہ نہیں ہوگی اسے عبادت کے اندر بھی مزہ نہیں آئے گا۔ اور انسان کی فطرت ہے، انسان جب فریش ہو اس وقت انسان اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، لیکن جب طبیعت ہی بوجھل ہو تو پھر انسان کہتا ہے جلدی میں یہ عبادت ختم کروں، یہ کام ختم کروں، اور پھر میں نے اگلا کام کرنا ہے۔ تو اس لیے وہ بیان کرتے ہیں کہ جو عشاء کے بعد گفتگو کرتا ہے وہ آدمی نماز تہجد ویسے چھوڑ دے گا، اگر بیدار بھی ہو گیا تو تہجد وہ اس طرح ادا کرے گا گویا وہ ایک چٹی کے طور پہ ادا کر رہا ہے۔ تو ایک تو اس کا یہ نقصان ہوا۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو آدمی عشاء کے بعد دیر تک جاگتا ہے، بیان کرتے ہیں کہ یہ بندہ مسجد کے اندر صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے نہیں حاضر ہو سکے گا۔ جو بندہ عشاء کے بعد بیٹھا رہتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، یہ بندہ صبح کی نماز باجماعت مسجد میں نہیں ادا کر سکے گا۔ اس سے بھی اگلا قدم یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت نیند سے بیدار ہو جب صبح کی نماز کا وقت ہی ختم ہو چکا ہو۔ اور صبح کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ جب تک سورج نہیں نکلتا۔ یعنی دونوں چیزیں ہیں۔ جو آدمی رات کو بیدار رہے گا، یا تو صبح کی نماز مسجد میں باجماعت سے چھٹی ہوگی، یا پھر دوسرا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ یہ صبح کے ایسے وقت میں بیدار ہو جس وقت میں صبح کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب یہ قضا کر کے ادا کرے گا۔ اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تیسرا سبب جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے ساتھ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب انسان باتیں شروع کر دیتا ہے تو ظاہر بات ہے ان باتوں کے اندر انسان گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا ہے۔ چغلی کی، غیبت کی، بہتان لگایا، غلط بیانی کی، جھوٹ بولا، یا کوئی بھی گناہ۔ اور جب انسان سوتا ہے وہ گناہ جو اس کے عشاء کے وقت معاف ہو چکے تھے، عشاء سے لے کر اس کے سونے تک کا جو دورانیہ ہے، اس دورانیہ میں جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر سوتا ہے۔ امام سفیان بن عیینہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ امام مروزی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے تعظیم و قدر الصلاۃ۔ مطلب یہ ہے اس کتاب کے عنوان کا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، کافی موٹی کتاب ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ جب عشاء کے بعد کسی بندے سے گفتگو کرتے، جب عشاء کے بعد کسی بندے سے گفتگو کرتے، گفتگو کرنے کے بعد وہ اٹھ کر وضو کرتے، 2 رکعت نفل ادا کر کے پھر سویا کرتے۔ ان سے پوچھا گیا آپ یہ کیوں کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو عشاء کے بعد جو میں جاگا ہوں اور اس جاگنے کی کیفیت میں جو مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ گناہ دھل جائے، اس لیے میں نفلی نماز ادا کرتا ہوں۔ اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور میں نے جس عرض کیا ہے، ہم صبح کی نماز میں کیوں نہیں بیدار ہو سکتے؟ شیطان ہمارے ہاں ڈیرے لگا لیتا ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کا مشہور واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ہے، ظاہر بات ہے صحرا کا سفر تھا، اونٹوں کا سفر تھا، اور طریقہ کار یہ ہوتا کہ جب دن ٹھنڈا ہوتا یہ سفر شروع کرتے، یعنی عصر کے وقت سفر شروع کرنا اور رات کے آخری پہر تک سفر کو لے کر جانا، پھر رات کے آخری پہر میں آرام کرنا، اور پھر صبح کے بعد دوبارہ سفر شروع کرنا 10 بجے تک۔ دوپہر کسی خاص جگہ پہ انہوں نے گزارنی ہوتی۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی، اے بلال، یہ پورا قافلہ، یہ پورا لشکر سو رہا ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے صبح کی آذان کے وقت
ہمیں بیدار کرنا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، پیچھے اونٹ بیٹھا تھا، میں نے اس کے ساتھ ٹیک لگا لی، اتفاق ایسا کہ میں سو گیا۔ پورا قافلہ، پورا لشکر بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے۔ ظاہر بات ہے سفر ہے نا، تھکاوٹ ہے، بے انتہا تھکاوٹ ہے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جاگ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر با آواز سے بلند کہنا شروع کیا۔ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کرتے تھے۔ آپ کی آنکھ کھلی، پورے لشکر کو آپ نے اٹھایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ بلاؤ بلال کہا ہے۔ بلال تمہاری ڈیوٹی تھی، کیوں کوتاہی ہوئی ہے؟ انہوں نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے کہ جس اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو سلا دیا تھا اسی اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے سلا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا ایک پہلو یہ بھی تھا، آپ سزا نہیں دیا کرتے تھے، مواخذہ نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے لوگ آپ پہ جاں نثار ہوتے، جاں فدا کرتے، آپ کی حکم کی تعمیل کے اندر آگے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کرتے۔ حاتب نبی بلتا کا بھی یہی معاملہ آیا، آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا، ان کو بھی چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم 680 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے، پورا لشکر جب بیدار ہوا فرمایا لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، میرے صحابہ تم میں سے ہر بندہ اپنی اپنی سواری کی نکیل تھام لے، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانِ، ہم صبح کی نماز اس وادی میں نہیں ادا کریں گے، اس وادی میں ہمارے ساتھ شیطان آ چکا ہے جس نے ہمیں صبح کی نماز سے نہیں اٹھنے دیا، بیدار نہیں ہونے دیا۔ یہ گھر جہاں پہ ہماری کئی صبحیں، اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گستاخی نہ سمجھیے گا، رمضان سے تقریباً 10-10.5 مہینے تقریباً ہو چکے ہیں، اس وقت سے آج تک آپ نے صبح کی کتنی نمازیں باجماعت مسجد میں آ کر ادا کی ہیں؟ مجھے نہ بتائیے، اپنے دل کے اندر سوچئے، اپنے ضمیر کو جج بنائیے، خود ہی انصاف کیجئے کہ رمضان سے لے کر، رمضان میں تو اٹھنا ہوتا ہے نا، سحری جو کرنی ہوتی ہے، آج تک کتنی ہماری نمازیں فجر کی باجماعت ہم نے مسجد میں آ کر ادا کی ہے۔ غفلت ہے اس میں، اور یقیناً غفلت ہے، تو پھر اس غفلت کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کے لیے ہر قسم کی عبادت کو آسان فرمائے۔